پیش خدمت ہے ایک حیرت انگیز اور سبق آموز کہانی۔ طوطا مینا۔ کسی جزیرے میں ایک باغ تھا جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس باغ کو دیکھنے کے لیے بادشاہ بھی جاتے تھے اور شہزادے شہزادیاں بھی، سیاح بھی جاتے تھے اور سوداگر بھی۔ سب ہی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ دنیا کے کسی حصہ میں بھی اتنا بڑا اور ایسا خوبصورت باغ موجود نہ تھا۔ کئی بادشاہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں ایسا باغ بنوانے کی کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اس باغ میں یوں تو تالاب بھی تھے، حوض اور فوارے بھی، رنگ برنگے پھول بھی تھے، قسم قسم کے میووں اور پھلوں کے درخت بھی، لیکن سب سے انوکھی بات تو یہ تھی کہ اس باغ میں طرح طرح کے جانور بھی رہتے تھے اور پرندے بھی۔ ان میں خرگوش، لومڑیاں، ریچھ، تیندوے اور بہت سے دوسرے جانور بھی تھے، لیکن سب ایک دوسرے کے دوست تھے اور آزادی سے باغ میں رہتے تھے۔ ہنس، چکور، مور، بلبل، مینا اور بہت سے خوبصورت پرندے درختوں پر رہتے تھے۔ صبح اور شام کے وقت جب یہ چہچہاتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے باغ میں طرح طرح کے ساز بج رہے ہوں۔ ایک روز مینا برس رہا تھا۔ جانور اپنے اپنے بھٹ اور غاروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں۔ دن یوں ہی گزر گیا اور شام ہو گئی۔ شام کے وقت ایک طوطا اڑتا ہوا کہیں سے آیا اور درخت کی ایک ڈال پر بیٹھ گیا۔ اتفاق سے اس درخت پر مینا کا آشیانہ تھا۔ وہ طوطے کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی اور آشیانے سے باہر آ گئی۔ مینا چیخ کر بولی، تجھے معلوم نہیں کہ یہ درخت میرا ہے اور میں اپنے درخت پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتی؟ طوطے نے جواب دیا، پیاری مینا، میں مصیبت کا مارا ہوں۔ جس دیس میں میرا بسیرا تھا وہاں آندھی اور بارش کا ایسا طوفان آیا کہ لوگوں کے گھر برباد ہو گئے اور ہمارے درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلا اور بارش میں بھیگتا ہوا یہاں پہنچا ہوں۔ کیا تجھے میرے حال پر رحم نہیں آتا؟ مینا بولی، رحم اور تجھ پر؟ ہرگز نہیں۔ طوطے نے جواب دیا، آخر میرا قصور کیا ہے؟ مینا نے کہا، تیرا قصور تو کچھ نہیں، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے مرد ذات سے نفرت ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ کوئی نر پرندہ میرے درخت پر بیٹھے۔ اس لیے تو دیر نہ کر اور اڑ کر کسی دوسرے درخت پر بیٹھ جا۔ طوطے نے کہا، پیاری مینا، مرد کو کیوں بدنام کرتی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو عورتیں چالاک ہوتی ہیں اور ظالم بھی، مرد تو ان کا خیال رکھتے ہیں۔ مینا بولی، تو جھوٹا ہے۔ میں تجھے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سناتی ہوں، جسے سن کر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ مرد کتنا ظالم ہوتا ہے۔ طوطے نے کہا، میں اس واقعہ کو شوق سے سنوں گا۔ مینا بولی، میں جس مرد کا حال تجھے سنا رہی ہوں اس کا نام احمد علی تھا۔ وہ شاہی خاندان سے تھا اور دہلی میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی دوسرے شہر میں گیا اور اپنے دوست کے یہاں ٹھہرا۔ ایک روز وہ چھت پر کھڑا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑ گئی جو برابر کی چھت پر بال سکھا رہی تھی۔ یہ لڑکی ایک بڑے سوداگر کی بیٹی تھی۔ نام سلمیٰ تھا، چہرہ گلابی اور بال سنہری تھے۔ احمد علی نے ایسی حسین اور خوبصورت لڑکی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ احمد علی نے اپنے دوست سے مشورہ کیا اور دوسرے روز شادی کا پیغام بھیج دیا۔ سوداگر خود اچھے لڑکے کی تلاش میں تھا، چونکہ اکلوتی بیٹی تھی اور اسے بڑے ہی ناز و نام سے پرورش کیا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ احمد علی شاہی خاندان سے ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ سوداگر نے ایک روز احمد علی کو بلا کر بہت دیر تک باتیں کیں۔
کھانا بھی ساتھ کھایا اور اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ لڑکا نیک اور شریف ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑی شان و شوکت سے دونوں کی شادی کر دی اور حویلی کے اوپر کا حصہ انہیں رہنے کے لیے دے دیا۔ احمد علی کو وہاں رہتے ہوئے کئی مہینے گزر گئے تو اسے وطن کی یاد نے ستایا۔ اس نے بیوی سے کہا، میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں چونکہ گھر چھوڑے بہت دن ہو گئے ہیں۔ سلمیٰ نے کہا، میں آپ کو تنہا نہ جانے دوں گی، میں بھی ہمراہ چلوں گی۔ احمد علی اس کو ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ دونوں نے اپنا ارادہ سوداگر پر ظاہر کیا تو اس نے دونوں کو بہت سا مال و زر دے کر رخصت کر دیا۔ میاں بیوی جب ایک جنگل میں پہنچے تو احمد علی کے دل میں خیال آیا کہ تو نے ایک لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر اتنے دن گنوا دیے، گھر جائے گا تو ماں دلہن کو دیکھ کر کیا کہے گی، اور اس خیال سے اس کو کتنا صدمہ پہنچے گا کہ وہ بیٹے کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی۔ احمد علی نے اچانک گھوڑے کو روکا اور سلمیٰ کو نیچے اتار کر اس پر خنجر سے کئی وار کیے۔ جب وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تو احمد علی نے اسے مردہ سمجھ کر ایک خشک کنویں میں پھینک دیا۔ احمد علی مال و زر لے کر گھر پہنچا اور سب کچھ ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ ماں نے پوچھا، میرے لال اتنے دن کہاں رہا اور اتنا مال کہاں سے لایا ہے؟ احمد علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے ایک نواب صاحب کے یہاں ملازمت مل گئی تھی، میں نے جان توڑ کر کام کیا اور جو کچھ کمایا اس سے یہ مال خرید کر اکٹھا کیا ہے۔ ماں نے بیٹے کی بلائیں لیں، سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگا۔ طوطے نے کہا، پیاری مینا، سلمیٰ پر کیا گزری یہ تو بتاؤ۔ مینا بولی، ہاں وہ غریب کنویں میں پڑی رہی، جب ہوش میں آئی تو خود کو کنویں میں دیکھ کر رونے لگی۔ اتفاق سے ایک قافلہ کا گزر ہوا اور کنواں دیکھ کر قافلہ والوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ قافلہ والوں میں سے ایک شخص پانی لینے کنویں پر گیا تو اس نے کنویں میں پانی کی جگہ ایک تڑپتی ہوئی عورت کو پایا۔ وہ بدحواس ہو کر سردار کے پاس گیا اور بیان کیا۔ سردار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کنویں پر پہنچا اور بمشکل زخمی سلمیٰ کو باہر نکالا۔ سلمیٰ نے روتے ہوئے اس طرح بات بنائی کہ میں اپنے شوہر کے ہمراہ یہاں سے گزر رہی تھی کہ اچانک ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ایک ڈاکو نے مجھ پر خنجر سے وار کیا اور باقی ڈاکو میرے شوہر سے الجھ گئے۔ میرے بازو میں گہرا زخم آیا تھا، خون بری طرح بہہ رہا تھا، میں سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ ظالم نے کئی وار کیے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ سوداگر نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ سلمیٰ بولی، جب میں ہوش میں آئی تو خود کو کنویں میں پڑا ہوا پایا، مجھے معلوم نہیں کہ میرا شوہر کہاں ہے اور اس پر کیا گزری۔ سوداگر کو سلمیٰ کی حالت پر بڑا ترس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دو، راستہ میں احتیاط رکھنا کہ کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ قافلہ والوں نے سردار کی ہدایت کے مطابق سلمیٰ کو اس کے گھر پہنچا دیا اور اس کے باپ سے تمام حال بیان کر دیا۔ سوداگر نے بیٹی کو دلاسا دیا کہ غم نہ کر، اللہ تیرے شوہر سے تجھے جلد ملا دے گا۔ سوداگر نے بڑے بڑے حکیموں کو بلا کر سلمیٰ کا علاج شروع کروایا۔ 3-4 مہینے کے بعد اس کے زخم بھر گئے۔ طوطے نے کہا، پیاری مینا، احمد علی نے اس مال و زر کا کیا کیا اور اس نے دوسری شادی بھی کی یا نہیں؟ مینا بولی، وہ دوسری شادی کیا کرتا، اسے تو مفت کی دولت ہاتھ لگی تھی، 2-4 مہینے میں کھا پی کر برابر کی اور پہلے کی طرح مفلس ہو گیا۔ جب فاقوں پر نوبت پہنچی تو اس نے سوچا کہ سلمیٰ تو مر چکی،
اب سسرال جا کر سوداگر کو بیوقوف بنائے اور کچھ روپیہ اس سے وصول کر لائے۔ احمد علی اسی روز گھر سے نکلا اور شام تک سوداگر کے یہاں پہنچ گیا، لیکن حویلی میں داخل ہوتے ہی اسے سلمیٰ دکھائی دی تو شرم سے وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ سلمیٰ نے اس سے شکایت نہیں کی، بلکہ جو بات اس نے بنا رکھی تھی وہی اسے بتا دی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ سوداگر احمد علی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولا، مال و زر گیا تو بلا سے جان تو بچ گئی، یہی اللہ کا کرم ہے، ورنہ میری سلمیٰ تمام زندگی روتے ہوئے گزارتی۔ احمد علی سلمیٰ کے ساتھ آرام سے رہنے لگا، اور جب رہتے ہوئے کئی مہینے گزر گئے تو اس نے سلمیٰ سے کہا، میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، اگر تمہاری مرضی ہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ سلمیٰ نے جواب دیا، میں تو خوشی سے چلنا چاہتی ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ میرے ساتھ پہلے جیسا سلوک تو نہیں کرو گے؟ احمد علی نے کہا، تمہارے اور میرے درمیان اللہ کی ذات ہے، میں اب ہرگز ایسا نہ کروں گا۔ سلمیٰ نے باپ سے اجازت حاصل کی تو اس نے دونوں کو پھر مال و زر دے کر رخصت کر دیا۔ ظالم احمد علی نے جنگل میں پہنچ کر سلمیٰ کے ساتھ وہی سلوک کیا اور اسے زخمی کر کے دہلی چلا گیا۔ سوداگر کا ایک پڑوسی شہر جا رہا تھا کہ جنگل سے اس کا گزر ہوا۔ اس نے سلمیٰ کو ایک درخت کے نیچے بے ہوش پڑا ہوا پایا تو وہ اپنے کام کو بھی بھول گیا۔ سلمیٰ کو ہوش میں لایا اور اس سے حال دریافت کیا تو سلمیٰ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس شخص نے سلمیٰ کو اس کے گھر پہنچا دیا اور سوداگر کو سارا حال کہہ سنایا۔ میاں طوطے، سلمیٰ نے پھر کبھی احمد علی کا نام نہ لیا، اب تم ہی بتا کہ مرد کتنا ظالم ہوتا ہے۔ طوطے نے کہا، اس واقعہ کو سن کر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ احمد علی ظالم تھا۔ مینا نے چلا کر کہا، احمد علی کا نام کیوں لیتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ مرد ظالم ہوتا ہے؟ طوطے نے ہنس کر کہا، پیاری مینا، تمام مرد احمد علی کی طرح ظالم نہیں ہوتے، اسی طرح ہر عورت نیک اور بھلی نہیں ہوتی۔ میں تجھے ایک عورت کا قصہ سناتا ہوں، خاموشی سے اسے سن کر مجھے بتانا کہ مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت۔ مینا بولی، میں تجھے قصہ سنانے کا موقع دیتی ہوں، اگر تو نے عورت کو ظالم ثابت کیا تو میں تجھے ہرگز یہاں بیٹھنے نہ دوں گی۔ طوطے نے کہا، سن تو صحیح۔ رتن پور کا ایک راجا تھا، چندر گپت۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام مدر سین تھا۔ اسے اپنی بیوی چندر پربھا سے بے حد محبت تھی۔ چندر گپت کے 3 بیٹے اس کے کہنے پر چلتے تھے، لیکن مدر سین اپنی بیوی کا کہا مانتا تھا۔ ایک روز چندر گپت کو اس کی یہ بات بہت بری معلوم ہوئی اور اس نے مدر سین کو بلا کر حکم دیا، تم اپنی بیوی چندر پربھا کو لے کر میری راجدھانی سے نکل جاؤ اور 12 سال تک واپس نہ آنا۔ مدر سین نے ساز و سامان چھوڑا اور معمولی کپڑے پہنے اور بیوی کا ہاتھ پکڑ کر محل سے چلا گیا۔ وہ شہر سے نکل کر جنگل میں پہنچے اور چلتے چلتے شام ہو گئی۔ دونوں نے کبھی پیدل سفر نہیں کیا تھا، اس لیے بے حد تھکان محسوس کرنے لگے۔ آخر ایک درخت کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور تھکان کا اثر تھا۔ دونوں کی آنکھ لگی اور وہ سو گئے۔ اسی درخت کی جڑ میں ایک ناگ رہتا تھا۔ جب وہ بل سے نکلا تو دونوں کو دیکھ کر آگ بھگولا ہو گیا اور اس نے چندر پربھا کو ڈس لیا۔ چندر پربھا اسی لمحہ ایک چیخ مار کر ٹھنڈی ہو گئی۔ مدر سین گھبرا کر اٹھا تو دیکھا تو بیوی مر چکی تھی۔
اس کے مرنے کا اسے اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، میں چندر پربھا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ زندہ نہیں ہو سکتی تو میں لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ سلگاؤں گا اور چندر پربھا کے ساتھ جل کر ختم ہو جاؤں گا۔ مدر سین کی یہ بات ایک سادھو بھی سن رہا تھا۔ اس نے اس خیال سے کہ مدر سین کہیں صدمہ سے دیوانہ نہ ہو جائے، تھوڑا سا پانی لوٹے میں لیا اور مدر سین کے پاس آ کر بولا، بیٹا اس عورت کی زندگی 20 سال کی تھی، اس کے 20 سال پورے ہو گئے اور وہ مر گئی۔ تیری زندگی 70 سال کی ہے، 30 سال بیت چکے اور اب صرف 40 سال رہ گئے ہیں۔ اگر تو بیوی کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں سے 20 سال بیوی کو دے دو، وہ زندہ ہو جائے گی۔ اس طرح تم دونوں 20 سال تک ساتھ رہ سکو گے۔ مدر سین نے سادھو کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے بولا، بابا مجھے منظور ہے، میں اپنی زندگی کے 20 سال دیتا ہوں، تو اسے زندہ کر دے۔ سادھو نے لوٹا زمین پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ مدر سین قریب بیٹھ کر اس وقت کا انتظار کرنے لگا کہ جب اس کی چہیتی بیوی آنکھیں کھول کر مسکرائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد سادھو نے آنکھیں کھولیں اور مدر سین سے کہا، بیٹا اب میں چلتا ہوں، میرے جانے کے بعد ناگ واپس آئے گا اور اپنا زہر اس کے جسم سے چوس لے گا، پھر یہ زندہ ہو جائے گی۔ مدر سین نے سادھو کے ہاتھ کو پھر بوسہ دیا اور کھڑے ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ سادھو نے جانے سے پہلے کہا، بیٹا اگر کسی وقت تو اپنے 20 سال اس سے واپس لینا چاہے تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا پیالہ دے دینا اور کہنا کہ میں اپنی امانت واپس لیتا ہوں، وہ اسی وقت مر جائے گی۔ سادھو اتنا کہہ کر چلا گیا۔ سادھو دور چلا گیا اور جب آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو ناگ سامنے آیا۔ پہلے تو اس نے چندر پربھا کے چاروں طرف 3 چکر لگائے، پھر پاؤں کے قریب بیٹھ کر اپنا زہر چوس لیا۔ چندر پربھا نے آنکھیں ملیں اور یوں اٹھ بیٹھی جیسے نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ مدر سین نے چندر پربھا سے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا اور دونوں آگے چل دیے۔ 2 دن کے بعد جنگل میں وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک فقیر کا تکیہ تھا۔ قریب ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا اور کچھ لوگ بھی چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ مدر سین اور چندر پربھا 3-4 روز تک اس جگہ پر رہے۔ ان 3-4 دنوں میں فقیر نے ان کی خوب خاطر کی۔ جب مدر سین لکڑیاں اکٹھی کرنے چلا گیا تو فقیر چندر پربھا سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور اسے بہکاتا۔ چندر پربھا جنگل میں تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے پریشان ہو چکی تھی۔ ادھر فقیر نوجوان بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ وہ فقیر کے بہکاوے میں آ گئی اور جیسا اس نے کہا ویسا ہی چندر پربھا نے کیا۔ مدر سین نے چوتھے روز کہا، اب ہمیں آگے چلنا چاہیے، ایک جگہ زیادہ دنوں رہنا مناسب نہیں۔ چندر پربھا بولی، مجھے پیاس شدت سے لگ رہی ہے، کنویں پر چل کر پانی پی لیں، پھر آگے چلیں گے۔ مدر سین چندر پربھا کو لے کر کنویں پر پہنچا اور ڈول کنویں میں ڈال کر کھینچنے لگا۔ چندر پربھا نے موقع پاتے ہی مدر سین کو کنویں میں دھکیل دیا اور فقیر کے پاس آ کر بولی، میں نے تیرا کہا پورا کر دیا ہے، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ فقیر اسی وقت چندر پربھا کو ساتھ لے کر شہر چلا گیا۔ فقیر بھلا آدمی تو تھا نہیں، اس نے شہر میں ایک مکان کرایہ پر لیا اور چندر پربھا کو ناچ گانا سکھانے لگا۔ اگر وہ انکار کرتی تو اسے مارتا اور دھمکاتا کہ وہ اپنے شوہر کی قاتل ہے، اس نے اپنے شوہر کو مارا ہے۔
اگر وہ راجا کو خبر کر دے تو وہ اس کے گوشت کی بوٹیاں کرا کر چیل کووں کو کھلا دے۔ چندر پربھا سہم کر رہ جاتی اور اس کے کہنے پر چلتی۔ فقیر نے ناچ اور گانے کے بڑے بڑے استاد مقرر کیے اور سب نے دن رات محنت کر کے چندر پربھا کو بہت کچھ سکھا دیا۔ چندر پربھا جب خوب ناچنے اور گانے لگی تو فقیر اسے بڑے بڑے راجا اور نوابوں کے ہاں لے جانے لگا۔ وہ انہیں ناچ دکھاتی اور گانے سناتی، یوں ہزاروں روپے کماتی، لیکن بعد میں یہ ساری کمائی فقیر کی ہو جاتی۔ اس طرح فقیر خوب عیش کرنے لگا۔ مینا بولی، اے پاگل طوطے، اپنی کہے جاتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ مدر سین پر کیا گزری۔ طوطے نے ہنس کر کہا، پیاری مینا، مدر سین کنویں میں گر کر غوطے کھا رہا تھا کہ اتفاق سے ایک کھونٹے پر اس کا ہاتھ پڑ گیا۔ اس نے مضبوطی سے کھونٹے کو پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ اسی روز ایک قافلہ وہاں آ کر ٹھہرا، اور جب ایک آدمی پانی لینے کنویں پر گیا اور اس نے رسی میں لوٹا باندھ کر کنویں میں ڈالا تو مدر سین نے لوٹا پکڑ لیا اور خوشامد سے کہنے لگا، بھائی مجھ پر رحم کرو اور کسی صورت سے باہر نکال دو، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس شخص نے قافلہ کے دوسرے آدمیوں کو بلایا اور بمشکل تمام مدر سین کو باہر نکالا۔ قافلہ کے سردار نے پوچھا، تم کون ہو اور کنویں میں تم کو کس نے پھینکا تھا؟ مدر سین نے سارا واقعہ بیان کر دیا، جسے سن کر سردار کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا، بھائی صبر کرو اور میرے قافلہ کے ہمراہ شہر چلو، میں تمہارے لیے کوئی بندوبست کر دوں گا۔ مدر سین نے سردار کا شکریہ ادا کیا اور قافلہ کے ساتھ شہر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر سردار نے اسے ایک ساہوکار کے یہاں ملازم کروا دیا۔ مدر سین کو نوکری کرتے ہوئے کئی مہینے گزر گئے اور وہ برابر نیک نیتی اور ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ ساہوکار اس سے بہت خوش تھا اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اسی لیے جب کبھی ساہوکار کہیں جاتا تو اسے ضرور ساتھ لے کر جاتا۔ ایک روز راجا کے یہاں ناچ گانے کی محفل تھی۔ ساہوکار مدر سین کو ہمراہ لے گیا۔ محفل میں اور بہت سی لڑکیاں موجود تھیں، لیکن چندر پربھا الگ ہی چمک رہی تھی۔ مدر سین اسے پہلی ہی نظر میں پہچان گیا، لیکن چندر پربھا اسے نہ پہچان سکی۔ چندر پربھا نے جب ناچ پیش کیا تو خوب واہ واہ ہوئی اور ہر شخص نے ہی انعام میں کچھ نہ کچھ دیا۔ مدر سین کی باری آئی تو اس نے اپنے بیاہ کی انگوٹھی دی۔ چندر پربھا انگوٹھی دیکھ کر اسے پہچان گئی۔ ناچ کے بعد راجا نے گانے کی فرمائش کی اور چندر پربھا سے کہا، اگر تمہارا گانا بھی ناچ کی طرح پسند آیا تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ چندر پربھا نے بڑی محنت سے گانا گایا اور سب کے دلوں کو موہ لیا۔ راجا نے کہا، چندر پربھا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ چندر پربھا نے مدر سین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا چور ہے، اس کی جان چاہیے۔ راجا نے جلاد کو بلوایا اور مدر سین کے قتل کا حکم دے دیا، لیکن تمام درباری بگڑ گئے اور کہنے لگے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، آخر مہمان نے اس کی کیا چوری کی ہے؟ پہلے مہمان سے بھی بات کی جائے۔ راجا نے مجبور ہو کر مدر سین سے کہا، کہو چندر پربھا کی بات کے جواب میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مدر سین بولا، ایک پیالہ پانی منگوایا جائے تاکہ میں آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دکھاؤں۔ مدر سین کی بات راجا کی سمجھ میں نہ آئی، لیکن اس نے ایک پیالہ پانی منگوا دیا۔ مدر سین اس پیالہ کو لے کر چندر پربھا کے قریب گیا اور بولا،
अपने दोनों हाथों से प्याले को थाम लो। उसने जैसे ही प्याले को हाथों में लिया, मदर सेन ने कहा, मैं अपनी अमानत आज वापस लेता हूँ। उसी वक़्त प्याला हाथ से गिरा, चंद्रप्रभा लड़खड़ा कर गिरी और गिरते ही मर गई। राजा और दरबारी इस जादू से बहुत हैरान हुए, लेकिन मदर सेन ने शुरू से आखिर तक तमाम वाक़या बयान किया और उनका शक दूर कर दिया। राजा ने फ़कीर को उसी वक़्त गिरफ़्तार करवा लिया और उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। वो मदर सेन की बहादुरी से इतना खुश हुआ कि उसे अपने यहाँ कई रोज़ तक मेहमान ठहराया और फिर अपनी बेटी से शादी कर दी। प्यारी मीना, अब बता कि मर्द ज़ालिम होता है या औरत? मीना ने कहा, इस किस्सा से तो औरत का जुल्म और चालाकी ज़ाहिर होती है, लेकिन बात यह है कि मर्द होते ही ज़ालिम है। मैं तुझे राजकुमार मदन पाल का किस्सा सुनाती हूँ, फिर तुझे मर्द की हकीकत मालूम हो जाएगी। तोता बोला, मदन पाल कहाँ का राजकुमार था? मीना ने जवाब दिया, वो चंद्रपुर के राजा चक्रवत का बेटा था। एक मर्तबा राजा उससे नाराज़ हो गया और उसे 12 साल के लिए राजधानी से निकाल दिया। तोते ने बात काटते हुए कहा, प्यारी मीना, राजकुमार तो जंगल में जाकर रहने लगा होगा। मीना बोली, सुन तो सही पगले, वो एक नहीं कई जंगलों में मारा मारा फिरता रहा था। तोते ने कहा, उसे कोई इंसान नहीं मिला? मीना बोली, तू किस्सा सुन रहा है या बातें बना रहा है? सुनता है तो खामोशी से सुन, वरना चला जा यहाँ से। तोते ने कहा, अब तो रात हो गई, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसे में कहाँ जाऊँगा मीना? मीना बोली, तो फिर खामोशी से सुनता रह। मदन पाल को एक फ़कीर मिला। उसने राजकुमार पर तरस खाकर 4 बातें बताईं। पहली बात तो ये थी कि परदेश में साथी का होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये थी कि परदेश में किसी के यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए। अगर खाना ही पड़े तो पहले उसमें से थोड़ा सा किसी कुत्ते या बिल्ली को खिला देना चाहिए। तीसरी बात ये थी कि परदेश में दूसरे के बिस्तर में नहीं सोना चाहिए। और चौथी बात ये थी कि परदेश में दुश्मन पर काबू ना चले तो खुशामद से काम लेना चाहिए। ऐ तोते, राजकुमार ने 4 बातों को याद कर लिया और आगे रवाना हुआ। रास्ते में राजकुमार ये सोच ही रहा था कि वो साथी कहाँ तलाश करे कि इत्तेफाक से एक कछुए का बच्चा चील के पंजे से छूटकर ज़मीन पर आ रहा। मदन पाल ने बच्चे को उठा लिया और साथी समझकर अपने साथ ले चला। चलते चलते दोपहर हो गई तो गरीब थक कर एक दरख्त के नीचे लेट गया और बच्चे को पास बैठा लिया। नादान तोते, एक किस्सा और सुन। इस दरख्त की शाख पर एक कौवा रहता था और दरख्त की जड़ में एक नाग। दोनों की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी। तोते ने कहा, पगली, तू किस्सा सुना रही है या मजाक कर रही है? राजकुमार और कछुए का किस्सा तो सुना। मीना बोली, जंगली तोते, राजकुमार की आंख लगी और वो सो गया। अब इसका किस्सा क्या सुनाऊं तुझे? तू बात में हरगिज़ ना बोला कर। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि दोनों की गहरी दोस्ती थी। जब कोई मुसाफिर दरख्त के नीचे आराम करता तो सांप उसको ढस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल कर खा जाता। राजकुमार के सोते ही नाग ने उसको भी डस लिया और कौवा फौरन नीचे आकर बैठा और चाहता था कि उसकी आंखें निकाल ले कि कछुए ने कौवे की टांग पकड़ ली। कौवा बहुत उछला कूदा, लेकिन कछुए ने नहीं छोड़ा।
آخر ناگ نے آگے بڑھ کر کچھوے کو بھی ڈسنا چاہا، لیکن اس نے پاؤں اور منہ سکیڑ لیے۔ پتھر جیسی پیٹھ پر ناگ نے منہ مارا تو اس کا اپنا منہ ہی زخمی ہو گیا۔ کچھوے نے کہا، پہلے اس کا زہر چوس، پھر کوے کو چھوڑوں گا، نہیں تو اسے جان سے مار کر رہوں گا۔ ناگ نے پریشان ہو کر راجکمار کے جسم میں سے زہر چوس لیا اور وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ بس پھر کیا تھا، ناگ بل میں چلا گیا اور کچھوے نے کوے کو چھوڑ دیا۔ راجکمار نے کہا، فقیر سچ کہتا تھا کہ ساتھی کا ہونا ضروری ہے۔ دونوں آگے چل دیے۔ راستے میں دریا پڑا تو کچھوے نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، یہ میرا گھر ہے، میرے ساتھی یہاں میری راہ دیکھ رہے ہوں گے، تم مجھے چھوڑ دو۔ راجکمار نے اس خیال سے کہ اس نے جان بچائی تھی، کچھوے کو چھوڑ دیا اور تنہا آگے چل دیا۔ راجکمار جنگل جنگل اور دیس دیس کی خاک چھانتا پھرا۔ آخر ایک شہر میں پہنچ کر اس نے سوچا کہ محل سے نکلتے وقت وہ 4 لال اپنے ساتھ لایا تھا، انہیں بیچ کر وہ کوئی کام کیوں نہ شروع کرے۔ راجکمار کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور سر اور جسم خاک میں اٹے ہوئے تھے، جوتوں کے تلے جواب دے چکے تھے۔ اس حلیہ میں وہ جوہری کے پاس لال بیچنے گیا تو جوہری نے اسے چور اور بدماش سمجھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سپاہی کو بلا کر اسے گرفتار کرا دے، لیکن راجکمار اس کا ارادہ سمجھ گیا اور جان بچا کر بھاگ نکلا۔ راجکمار نے شہر سے باہر ایک میدان میں جا کر دم لیا۔ ایک ٹھگ نے اسے جوہری کی دکان پر دیکھ لیا تھا، وہ بھی بھاگتا بھاگتا اس میدان میں پہنچا اور رات ہونے پر اس سے طرح طرح کی باتیں کرنے لگا۔ مدن پال کے تو ہوش اڑے ہوئے تھے، وہ اس کی باتوں کو کیا سمجھتا، اس کے بہکاوے میں آ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ ٹھگ اسی میدان کے قریب رہتا تھا۔ وہ راجکمار کو بہلا پھسلا کر مکان میں لے گیا اور اندر جا کر کہنے لگا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے نکال کر دے دے۔ راجکمار نے کہا، میرے پاس کیا ہے جو تجھے دے دوں؟ ٹھگ نے بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن مدن پال یہی کہتا رہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھگ کی ایک بیٹی تھی اور ایک لڑکی اس کے مکان میں اور تھی۔ یہ لڑکی بادشاہ احمد شاہ کی بیٹی تھی۔ ٹھگ کسی طرح اسے لے آیا تھا اور نوکروں کی طرح رکھتا تھا۔ طوطے نے کہا، ادھوری بات نہ کر مینا، ٹھگ اس لڑکی کو کس طرح لایا تھا، پہلے یہ بتا۔ مینا بولی، ہاں بتاتی ہوں میاں طوطے۔ یہ لڑکی نور شہزادی کہلاتی تھی۔ شہزادی نے ایک کتا پال رکھا تھا، وہ بہت ہی سمجھدار اور عقل مند کتا تھا۔ ایک روز محل میں چوری ہو گئی اور تمام سپاہی اور پہرے دار کھوج نکالنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا، بیٹی، ہم مسلمانوں کے یہاں کتے کا رہنا منحوس ثابت ہوتا ہے۔ اگر یہ کتا چوروں کو دیکھ کر بھونکنے لگتا تو وہ کامیاب نہ ہوتے اور ہم کو اس کے یہاں رہنے پر شکایت بھی نہ ہوتی۔ شہزادی بولی، ابا حضور، اگر کتا بھونکنے لگتا تو چور اسے مار دیتے، اس خیال سے یہ خاموش رہا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، اگر ہم اس بات کو بھی مان لیں تو کیا یہ چوروں کا پیچھا کر کے ان کا ٹھکانہ معلوم نہیں کر سکتا تھا؟ خیر، اگر صبح تک چور گرفتار نہ ہوئے تو اس کتے کو دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ نور شہزادی نے روتے روتے آنکھیں سرخ کر لیں اور رات ہو گئی۔ کتا شہزادی کی حالت سے بے خبر نہیں تھا۔ سناٹا دیکھ کر وہ شہزادی کے سامنے گیا اور دم ہلا ہلا کر اسے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میاں طوطے، کتا محل سے نکل کر جنگل کی جانب روانہ ہوا اور شہزادی اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔
آخر ایک تالاب کے پاس پہنچ کر کتا رک گیا اور پانی کی طرف منہ کر کے عجیب سی آواز نکالنے لگا، لیکن جب شہزادی اس کی آواز کو نہ سمجھ سکی تو مجبور ہو کر کتے نے پانی میں غوطہ لگایا اور ایک تھیلی دانتوں میں پکڑ کر باہر لے آیا۔ شہزادی تھیلی کو دیکھ کر سب کچھ سمجھ گئی اور خود بھی پانی میں اتر گئی۔ میاں طوطے، نور شہزادی کو پانی میں سب کچھ پڑا ہوا مل گیا۔ وہ ایک ایک دو دو چیزیں کر کے تمام سامان باہر نکال لائی۔ شہزادی کتے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر شاباشی دے رہی تھی کہ اسی وقت ٹھگ اور اس کی بیٹی وہاں پہنچ گئے اور شہزادی کو دیکھ کر آگ بھگولا ہو گئے۔ ٹھگ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، لوہے کا ڈنڈا کتے کے سر پر دے مارا۔ اس بیچارے کی ایک چیخ نکلی اور وہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھگ اور اس کی بیٹی نے سامان کی گٹھڑی باندھی اور شہزادی کو پکڑ کر زبردستی اپنے گھر لے گئے۔ بس اے طوطے، اس روز سے وہ شہزادی کو نوکروں کی طرح رکھتا تھا۔ ٹھگ نے مدن پال کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اپنی بیٹی سے مشورہ کرنے لگا کہ راج کمار سے لال کس طرح نکلوائے جائیں۔ بیٹی نے کہا، اگر اس شخص نے ہیرے نہ دیے تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ ٹھگ کی بیٹی نے نہایت عمدہ کھانا تیار کیا اور ایک خاص کمرہ میں چارپائی بچھا کر بستر لگایا۔ اسی کمرے میں دسترخوان چنا اور جا کر مدن پال کو لے آئی۔ کھانے سے پہلے ٹھگ کی بیٹی نے میٹھی میٹھی باتیں بنائیں تاکہ وہ کسی طرح لال دے دے، لیکن جب کام بنتا نظر نہ آیا تو مدن پال کو دسترخوان پر بٹھایا اور خود چلی گئی۔ راج کمار کو اچانک فقیر کی بات یاد آ گئی کہ پردیس میں کھانا کھانے سے پہلے کسی کتے یا بلی کو تھوڑا سا کھلا دینا چاہیے۔ راج کمار نے فوراً ہی تھوڑا سا سالن بلی کے سامنے رکھ دیا۔ سالن چاٹتے ہی بلی نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی اور مدن پال نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی۔ پھر اس نے جا کر چارپائی پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا تاکہ فقیر کی اس بات کا راز بھی معلوم ہو جائے کہ پردیس میں دوسرے کے بستر پر نہیں سونا چاہیے۔ چارپائی پر دباؤ پڑتے ہی وہ نیچے دھنس گئی اور اس کی پٹیاں الگ الگ ہو گئیں۔ مدن پال نے نیچے جھانک کر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ ایک اندھے کنویں کے منہ پر کمزور چارپائی رکھی ہوئی تھی تاکہ راج کمار سونے کے لیے لیٹے تو کنویں میں گر جائے اور تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ مدن پال نے فقیر کو بہت دعائیں دیں اور ایک کونے میں لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ ٹھگ کی بیٹی کمرے میں داخل ہوئی تو تمام چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور واپس جا کر ٹھگ سے بولی، یہ آدمی نہیں بلکہ جن ہے، اس نے میری ہر چال اور ہر تدبیر پر پانی پھیر دیا۔ ٹھگ نے کہا، بیٹی کچھ بھی ہو اس کے قبضے سے ہیرے ضرور نکلوا لینا۔ رات کے 2 بجے ٹھگ کی بیٹی ایک تیز خنجر لے کر کمرہ میں گئی اور سوئے ہوئے مدن پال کے سینہ پر بیٹھ گئی۔ مدن پال کا دم گھٹنے لگا اور اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ ٹھگ کی بیٹی نے آنکھیں نکال کر کہا، بے ایمان، ہیرے مجھے دے دو ورنہ یہ خنجر تیری جان لے لے گا۔ اس وقت مدن پال کو فقیر کی چوتھی بات یاد آ گئی کہ پردیس میں دشمن سے خوشامد سے کام لینا چاہیے۔ مدن پال نے منہ بنا کر کہا، اگر تم میری جان لینا چاہتی ہو تو شوق سے لے سکتی ہو، اور اگر لال چاہیے تو میری 2 شرطیں ہیں۔ ٹھگ کی بیٹی راج کمار کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور اپنی کامیابی پر مسکرانے لگی۔ وہ بولی، میں تو لال لینا چاہتی ہوں، تو اپنی شرطیں بتا دے، میں پورا کروں گی۔ مدن لال نے کہا، میرے پاس 1 ہیرا اور 2 لال ہیں، میں ہیرا تم کو نہیں دوں گا
البتہ لال تم لے سکتی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ لال لینے کے بعد مجھے نقصان نہ پہنچانا، بلکہ حفاظت سے رخصت کر دینا۔ ٹھگ کی بیٹی نے سوچا کہ اس سے وعدہ کر لینا چاہیے، لیکن جب مال نکلے گا تو ہیرا بھی چھین لیں گے۔ وہ کہنے لگی، مجھے دونوں باتیں منظور ہیں۔ لا نکال، کہاں ہے لال اور وہ ہیرا؟ مدن پال بولا، میدان میں ایک پتھر کے نیچے رکھ دیے تھے، کل دن میں تمہارے ساتھ چل کر پتہ بتا دوں گا۔ ٹھگ کی بیٹی نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے نور شہزادی کو بلایا اور کہنے لگی، لڑکی تو اس پردیسی کی نگرانی کر اور دیکھ، دروازہ اندر سے بند کر کے تالا ڈال دے، میں جا کر سوتی ہوں، صبح جب تک نہ آؤں کمرہ نہ کھولنا۔ ٹھگ کی بیٹی جا کر سو گئی اور نور شہزادی نے کمرے میں داخل ہو کر دروازے میں تالا ڈال دیا۔ نور شہزادی نے راجکمار کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، چونکہ اس نے ایسا خوبصورت انسان کبھی نہ دیکھا۔ اس نے راجکمار سے ہمدردی ظاہر کی اور اپنی مصیبت کی کہانی اس کو سنائی اور اس کی خود سنی۔ نور شہزادی نے کہا، راجکمار، اس ٹھگ کے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، ایک 60 میل تک دوڑتی ہے اور دوسری 100 میل تک۔ میں دروازہ کھول دیتی ہوں، تم جا کر 100 میل والی اونٹنی کو نکال لاؤ، پھر ہم دونوں بھاگ چلیں گے۔ نور شہزادی نے استبل کا راستہ بتا کر راجکمار کو باہر نکال دیا۔ راجکمار چھپتا ہوا استبل میں تو پہنچ گیا، لیکن گھبراہٹ میں 100 میل والی اونٹنی کی بجائے 60 میل والی کو نکال لایا۔ نور شہزادی تو بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، فوراً دوڑ کر اس کے پاس پہنچی اور دونوں رات کے اندھیرے میں نکل بھاگے۔ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ٹھگ واپس مکان پر پہنچا تو استبل کا دروازہ کھلا ہوا پایا۔ وہ بھاگتا بھاگتا استبل میں گیا، دیکھا تو 60 میل والی اونٹنی غائب تھی۔ ٹھگ گھبرا کر مکان میں گیا اور لڑکی کو جگا کر کہا، ہماری اونٹنی کو کوئی نکال لے گیا ہے اور تم آرام سے سو رہی ہو۔ لڑکی نے جواب دیا، ابا، نور جاگ رہی ہے، میں جا کر اس سے معلوم کرتی ہوں۔ ٹھگ کی بیٹی نے کمرے میں جا کر دیکھا تو دونوں ہی غائب تھے۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، الٹے قدموں واپس آئی اور ٹھگ کو سارا حال کہہ سنایا۔ ٹھگ نے اسی وقت 100 میل والی اونٹنی پر سوار ہو کر مدن پال کی تلاش میں روانہ ہوا۔ مدن پال اور نور شہزادی بالکل بے فکر تھے اور اونٹنی کو تیزی سے دوڑائے چلے جا رہے تھے کہ 60 میل پورے ہو گئے اور اونٹنی رک گئی۔ ہر طرف سورج نکل رہا تھا، دونوں بہت پریشان ہوئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ٹھگ تیزی سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ نور شہزادی نے مدن پال سے کہا، آؤ ہم درخت پر چڑھ جاتے ہیں، ٹھگ یہاں پہنچ کر ہمیں پکڑنے کے لیے درخت پر چڑھے گا، پھر ہم دونوں زمین پر کود کر اس کی اونٹنی پر سوار ہو جائیں گے اور وہ منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ دونوں نے ایسا ہی کیا اور 100 میل والی اونٹنی پر سوار ہو کر چل دیے۔ ٹھگ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ طوطے نے کہا، بی مینا، سورج نکل آیا لیکن تمہارا قصہ ختم نہیں ہوا، بس اب رہنے بھی دو۔ رات جاگتے ہوئے گزار دی، اب دن بھی یوں ہی گزرتا نظر آتا ہے۔ مینا نے غصہ بھری نگاہوں سے طوطے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، تجھ جیسا پاگل طوطا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی وقت مینا کی نظر طوطے کی گردن پر اس کے سینہ پر پڑ گئی۔ وہ غور سے دیکھتے ہوئے بولی، پاگل طوطے،
तेरे गले में कंठा क्यों नहीं है और तेरा सीना भी हरा है? हल्का नीला और गुलाबी धारियां क्यों बनी हुई हैं? तू किस देश का तोता है? तोते की आंखों में आंसू भर आए और वो कहने लगा, मीना, मैं अंडे में से निकला हुआ तोता नहीं हूँ। अगर मैं किसी तोते के घोंसले में पैदा होता तो गले में कंठा भी होता और सीना भी मुकम्मल हरा होता, लेकिन मैं तो बनाया हुआ तोता हूँ। मीना ने चौंक कर कहा, बनाया हुआ तोता? इससे क्या मतलब है तेरा? तू जल्दी बता, क्या राज है? तोते ने कहा, बी मीना, मदन पाल और नूर ने ऊँटनी पर 40 मील और सफ़र किया। इसके बाद ऊँटनी रुक गई। चूँकि इससे आगे वो नहीं जा सकती थी, उस जगह एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मीना बोली, तोते, ये किस्सा तो तुझे भी मालूम है, तूने किससे सुना था? तोता कहने लगा, खामोश तो रह। बूढ़े को शरीफ आदमी समझकर दोनों उसके पास गए और मकान में जगह देने के लिए उसकी खुशामद की। लेकिन वो बूढ़ा बहुत ही ख़तरनाक जादूगर निकला। वो दोनों को मकान में ले गया और मदन पाल को एक कमरा में बंद कर दिया और नूर को दूसरे कमरे में। तमाम दिन फाका करते गुजर गया। शाम को जादूगर कमरे में दाखिल हुआ और एक गिलास शरबत पीने के लिए दिया। मदन पाल ने जैसे ही शरबत पिया, उसकी रगें खिंचने लगीं और तकलीफ़ से वो तड़पने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान से तोता बन गया। तो उस बूढ़े ने तोते के परों में एक नीला धागा बांधकर उसे उड़ा दिया। प्यारी मीना, वो अजीबो गरीब और मुसीबत का मारा हुआ तोता तेरे सामने है। मीना की आंखों में चमक आ गई और वो उड़कर उसी डाल पर बैठ गई जिस पर तोता बैठा हुआ था। फिर वो कहने लगी, तुम मदन पाल हो, तुम राजकुमार हो और मैं नूर हूँ। नूर? तोते ने चौंक कर कहा, उस जालिम ने तुमको मीना बना दिया था। वाकया ही मर्द जालिम होता है, तुमने सच कहा था। मीना बोली, ठग और जादूगर जालिम थे, लेकिन तुम तो जालिम नहीं हो। तुम पर तो जुल्म किया गया है। और अब मैं ये कह सकती हूँ कि तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते। कोई जालिम होता है तो कोई रहम दिल और मजलूम। हाँ तो राजकुमार, जादूगर ने तुमको तो कमरे में बंद कर दिया था। फिर वो मेरे पास आकर कहने लगा कि मैं तुझसे शादी करूँगा और अपनी मलका बनाकर रखूँगा। लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कह दिया कि अगर तुमने मेरी तरफ कदम उठाया तो जान से मार दूंगी। उसको अपनी जादूगरी पर नाज था, इसलिए उसने मेरी एक बात भी ना सुनी और मेरी जानब बढ़ने लगा। मेरे करीब ही शीशे का एक गोला रखा हुआ था। मैंने उठाकर जादूगर की तरफ फेंका, लेकिन वो दीवार से टकराकर टूट गया। उस वक़्त जादूगर बदहवास हो गया और चिल्लाकर कहने लगा, मुझे दुनिया के हालात इस गोले से मालूम हो जाते थे। तूने इसे तोड़कर मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तेरी ज़िंदगी को खाक में मिला दूंगा। उसने कोई मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंका और मैं नूर से मीना बन गई। उसने मेरे परों में भी नीला धागा बांधकर मुझे उड़ा दिया। बस इस वक़्त से मैं यहाँ रहती हूँ और रो रो कर दिन पूरे कर रही हूँ। तोते ने कहा, घबराने की अब कोई वजह नहीं। अगर हम दोनों ना मिलते तो मरते दम तक परिंदे ही बने रहते। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद तुम नूर होगी और मैं मदन पाल। चलो किसी ऐसी जगह चलो जहाँ आग मौजूद हो। मीना बोली, हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो अब चलते हैं। दोनों खुश रंग परिंदे उड़े और देखते ही देखते आसमान से बातें करने लगे।
دونوں شام تک اڑتے رہے، بازو شل ہو گئے، بھوک اور پیاس سے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، لیکن انہوں نے دہلی پہنچ کر ہی دم لیا۔ روشن آرا باغ میں مالی نے حقے کے لیے آگ سلگا رکھی تھی۔ طوطا اور مینا درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ گئے اور طوطے نے مینا کے پروں میں بندھا ہوا نیلا دھاگا چونچ سے کتر کر نکال لیا۔ پھر مینا نے طوطے کے پروں سے وہ دھاگا نکالا اور طوطے کے کہنے پر اس نے دونوں دھاگوں کو ملا کر آگ میں ڈال دیا۔ دھاگوں کے جلتے ہی سرخ اور زرد رنگ کا دھواں اٹھا اور اس طرح پھیلا کہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی۔ مالی کے ہوش و حواس جاتے رہے اور وہ حقے کو پھینک کر بھاگ گیا۔ دھواں ہوا کے ساتھ اڑ گیا، ہر چیز نظر آنے لگی۔ طوطے نے مینا کی طرف دیکھا اور مینا نے طوطے کی جانب، لیکن اب نہ طوطا تھا اور نہ مینا۔ ایک طرف مدن پال کھڑا تھا اور دوسری طرف نور شہزادی۔ مدن پال نے 4 لال اپنی ران سے باندھ رکھے تھے۔ یاد آتے ہی اس نے ران پر ہاتھ مارا تو لال موجود تھے۔ اس نے بازار جا کر ایک لال بیچا اور کئی ہزار اشرفیاں لے کر بہترین پوشاک سلوائی اور دونوں بادشاہ احمد شاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر لپٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے۔ نور شہزادی نے تمام واقعہ بیان کیا اور مدن پال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ ہیں وہ راجکمار، اگر یہ نہ ہوتے تو آپ کو یہ نور کبھی نہ ملتی۔ بادشاہ نے مدن پال کو سینے سے لگا لیا اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں مرتے دم تک تمہارا احسان نہیں بھول سکتا۔ مدن پال کو نور سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ وہ ہندو سے مسلمان ہو گیا اور بادشاہ نے دونوں کی شادی کر دی۔ اب مدن پال شہزادہ قمر کہلوانے لگا۔ بادشاہ نے مرنے کے بعد قمر ہی کو تخت کا مالک بنایا اور وہ دونوں عیش و آرام سے رہنے لگے۔ دکھ کے بعد ہمیشہ سکھ ملتا ہے، اس لیے دکھ اور مصیبت سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ ہر حال میں خوش رہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔